حجت کی بارگاہ مقدس سے یعنی سامرہ کی طرف سے زمانہ غیبت صغرا میں، زمانہ نائبین خصوصی میں جیسے اور توقیعات ہم تک پہنچائی گئیں، ایسے زیارت ناحیہ بھی ہم تک پہنچائی گئی۔ لوگ سوال کر رہے تھے زیارت ناحیہ کی تلاوت کا ثواب کیا ہے؟ تو میں اس سے پہلے 2 دن مسلسل یہ بات دہرا چکا کہ روز عاشورہ کی 6 زیارتیں ہیں، ان میں سے ایک زیارت ناحیہ ہے۔ تو جو ثواب زیارت عاشورہ کے لیے خیال کیجئے، انشاءاللہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے، امید قبولیت کے اعتبار سے، یا حجت خدا کی قربت کا خیال کرتے ہوئے یقین رکھیے کہ اگر کوئی انسان اپنی حاجت کے لیے بھی زیارت ناحیہ کی تلاوت کرے گا تو خدا اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ جب وہ آخری امام کو تیسرے امام کا پرسہ پیش کرے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ خدا اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے؟ لیکن چونکہ یہ زیارت ذرا طولانی ہے اور زیارتوں کے اعتبار سے، اس لیے یہ بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ اور میں پھر آپ کی خدمت میں التماس کروں گا، امام نے ایک ایک جملے کو کربلا کی یاد سے ایسا معمور کر دیا ہے کہ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بارگاہ علی رضا میں نہ سہی، میں حجت خدا کے سامنے ان کے جد کا مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً بڑا مشکل کام ہے کسی سوگوار کو اس کے بھرے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرنا۔ کاش کے قدموں سے لپٹ سکتے، کاش کے مولا کی نالین پر اپنی پیشانی مل سکتے، کاش کے مولا کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا سکتے اور پھر پرسہ پیش کرتے۔ وہ پردہ غیب میں اور ہم امام کے سوگوار فرش عزا پر ہیں۔ انشاءاللہ خدا وہ دن نصیب کرے گا جب یہ کلمات امام کے سامنے تلاوت کرنے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ کل بات پہنچی تھی جناب اسماعیل تک، اور آج جناب اسماعیل کے ساتھ جناب اسحاق کی طرف توجہ ہے۔ السلام علی اسحاق الذی جعل اللہ النبوۃ فی ذریتہ۔ سلام ہو حضرت اسحاق پر کہ جن کو اللہ نے ایک مقام عطا کیا کہ ان کی ذریت میں نبوت کو قرار دیا۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے سگے بھائی اور حضرت ابراہیم کے لخت جگر، 2 انبیاء کو ایک ساتھ نبوت ملنا اور دونوں بھائی ہوں، ایسا بہت کم ہوا۔ جیسے 2 بھائیوں کو امامت ملی پورے 12 اماموں میں سے، ایسا اس کے بعد نہیں ہے۔ یعنی امام مجتبی اور امام شہید کربلا، یعنی سیدین نیرین سبتین ثقلین اور مرج البحرین کے بعد لولو المرجان، ایسے اسماعیل اور اسحاق دونوں نبی بنائے گئے اور دونوں کی نسل میں نبوت چلی، نسل اسماعیل میں بھی چلی اور نسل اسحاق میں بھی چلی۔ اب نسل اسحاق کا تذکرہ کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سلام پیش کیا۔ السلام علی یعقوب، اسحاق کے بیٹے یعقوب پر سلام۔ کون سے یعقوب؟ الذی رد اللہ علیہ بصرہ برحمتہ۔ یعقوب کی پہچان
یعقوب کی شان، ویسے تو یوزارسیف نامی جو مووی تیار کی گئی تاریخی اعتبار سے، اس کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں لفظ یعقوب سے کوئی خاص چہرہ ذہن میں آیا ہو۔ کسی زائر نے مجھ سے سوال کیا تھا کربلا محلہ میں، اور سوال یہ کیا تھا کہ جب کربلا میں منظر کشی کی جاتی ہے تو باقاعدہ لشکر بنائے جاتے ہیں، پرچم اٹھائے جاتے ہیں، پورا وہی انداز لے کر آتے ہیں۔ تو کہنے لگے سوال کرنے والے کہ ہم اگر شمر کو دیکھیں، ہم اگر دیکھیں عمر ابن سعد کو، ہم اگر دیکھیں خولی اور سنان کو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں کسی ایسے شخص کو جس کو منظر کشیم حضرت عباس بنایا گیا ہو، جناب علی اکبر بنایا گیا ہو، تو ہمارے ذہن میں اب جب بھی کبھی ہم حرم میں جائیں گے مولا عباس کے، تو چونکہ ایک شخص کے چہرے کو دیکھ کر آئے تو اس کے چہرے کی شباہت ذہن میں محفوظ رہ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ سلام کرتے ہوئے وہ چہرہ ذہن میں۔ سوال کیا تھا؟ کیا پھر اس صورتحال میں دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں نے ایک مثال بنائی کہ یوزارسیف میں جب آپ دیکھتے ہیں یعقوب کو، اب یعقوب ایک ریشے دراز والی شخصیت کے طور پہ سامنے ہیں، ان کی آواز، ان کا عصا، ان کے قد و قامت، جب آپ نے دیکھا اسے تو اب جب بھی یعقوب کہیں گے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہی شکل۔ یا مختار نامے کے اندر آپ نے دیکھا شمر کو، تو اگر اس کی شباہت والا کوئی شخص آپ کو مل جائے، ذہن میں کیا آئے گا؟ شمر۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خلاصہ یہ بنا کہ سب کچھ دیکھیے لیکن اپنے ذہن کو بلند رکھیے کہ ہم جس حضرت عباس کو سلام کر رہے ہیں وہ بنی ہاشم کا قمر ہے، کسی کا لخت جگر نہیں ہے۔ اور جو بنی ہاشم کا قمر ہو اس کو دیکھنے کے لیے بصارت بھی ایسی چاہیے کہ جو برداشت کر سکے۔ یہ عام شکلیں اور ہیں، شکل آل محمد بہت بلند ہے۔ اس لیے بات یہاں تک پہنچی کہ جناب یعقوب کا ترجمہ کیا ہے؟ یعقوب شکلن تو لفظ کے اعتبار سے عربی لفظ دکھائی دیتا ہے، یعقوب، یا عین قاف واو بے یعقوب۔ یعقوب نکلا ہے عقب سے، اسی لفظ سے لفظ تعقیب اور تعقیبات ہے، اور اس کے اعتبار سے یعقوب کو یعقوب اس لیے کہا گیا کہ خدا نے حضرت یعقوب کو کسی ایک بیٹے کے بعد آپ کے والد کو عطا کیا تھا، جناب عیسیٰ۔ تو جو کسی کے بعد آئے، جیسے ابھی آنے والے یعقوب ہوں گے، تو پہلے آگے یعقوب نہیں ہے، جو کسی کے بعد آئے اسے یعقوب کہتے ہیں، لفظی اعتبار سے یعقوب ترجمہ یہ۔ جناب یعقوب عظیم پیغمبر اللہ کے، اور پورے واقعات جناب یعقوب کے پڑھنا میرا موضوع نہیں ہے، صرف لفظ ہے جو امام نے استعمال کیا، الذی رد اللہ علیہ بصرہ برحمتہ۔ سلام ہو ایسے یعقوب پر جس کی بصارت کو خدا نے پلٹا دیا اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ اب آئیے، جناب یعقوب کی بصارت، ایک مشکل سوال ہے کہ کیا کسی نبی کے لیے اتنا رونا ممکن ہے؟ اتنا روئیں اتنا روئیں۔
کہ آنکھوں کی بصارت چلی جائے. ہمارے اور آپ کے پاس بہترین دلیل یہ ہے اور ادلہ کے ساتھ ساتھ کہ اگر زندہ کو رونا حرام ہوتا تو زندہ یوسف کو یعقوب روئے اور قرآن نے ان کے رونے کو بیان کیا. اور کیا کمال ہے، روئے جس کی یاد میں. اسی کا کرتا جب لایا گیا تو کھوئی ہوئی بصارت کو واپس پلٹا دیا. وہ بھی رحمت ہے اور یہ سنت انبیاء ہے، زندہ کو رونا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. البتہ جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ آیا بصارت کے حوالے سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر بچوں کے بھی کبھی کبھی پرابلم بھی آتی ہے کہ آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. آئی سائٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے شریعت میں یا نہیں؟ سب سے آسان طریقہ کہ جس سے اپنی آئی سائٹ بچانی ہو، اسے چاہیے روز ناظرہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو دیکھ کے پڑھے. جتنا قرآن کو دیکھ کے پڑھے گا اتنا اس کی آئی سائٹ بہتر ہوگی. شرط یقین ہے، شرط تجربہ نہیں ہے. جسے یقین نہ ہو، تجربہ کرنا چاہے، اس سے معذرت. اگر یقین ہے کہ یہ کلام خدا ہے تو یہ آیت خدا ہے. اور آیت خدا جب کتاب خدا سے ملے گی تو نور خدا ہی تو ہوگا. اور بعض لوگوں کے لیے مسئلہ یہ کہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو ہم پڑھ کے دم کر لیں. کچھ ہے مسئلہ لوگوں کے، وہ دم درود پہ بہت یقین رکھتے ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین انسان کی قوت بصارت کو مضبوط بنانے کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت. اور خاص طور سے اگر کر سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد قوت بصارت کے لیے، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے چاہیے کہ آیت الکرسی تلاوت کی جائے. اب جب آیت الکرسی میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ کہاں تک؟ بھئی جہاں نام علی وہاں علی والوں کا کام پورا ہو گیا. یعنی آیت الکرسی کے دو حصے، ایک ہم فیہا خالدون تک ہے اور ایک علی العظیم تک ہے. جب کسی روایت میں بیان کیا گیا ہو کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھیے تو وہاں تک پڑھیے، اور اگر بیان نہ کیا گیا ہو، صرف آیت الکرسی لکھا ہوا ہو، تو پھر علی العظیم تک پڑھیے. آسان کر دیا آپ کے لیے. شروع کیجیے اللہ سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. شروع اللہ سے، مکمل عظیم پر علی کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اوعیذو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو. اوعیذو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو، بنور اللہ الذی لا یطفیٰ، خدا کے ایسے نور کی طرف اسے کبھی بجھایا نہیں جا سکے گا. یہ دعا اگر ایسے یاد نہ ہوئی ہو تو کتاب مفاتیح الجنان سے باقیات صالحات میں بیماریوں کے حوالے سے جو دعائیں نقل ہوئیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا. آنکھ کے مسئلے میں یہ دعا موجود ہے. اوعیذو نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفیٰ. اس کے ساتھ ساتھ
اگر دعائے نور اپنے مقام پر، آیت نور قرآن مجید کے اندر اپنے مقام پر آیت نور کو لکھ کر اگر اسے پانی سے اس طرح دھو لیا جائے برتن کو اور پھر آنکھوں میں لگایا جائے تو خدا نور پر نور عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں اپنے مقام پر، لیکن آغا عبد الکریم الحائری بصارت کمزور ہو گئی۔ کیا کیا آپ نے؟ بہت عظیم شخصیت، حوزہ علمیہ قم کے مؤسس، بنیاد رکھنے والے، اپنی آنکھوں کا علاج کیسے کیا کہ جہاں حسین کے ماتم گزار ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے قدموں کے نیچے کی خاک لے کر آنکھوں میں لگا لی۔ اللہ اکبر۔ اور اس خاک کی برکت سے خدا نے اس عظیم عالم کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ دولت یقین چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ مسلسل پڑھتے رہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پڑھتے رہے مسلسل کتنا ٹائم ملے۔ اس سے آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ہمیشہ بہترین انداز سے باقی رہیں گی، آپ دیکھ سکیں گے۔ لیکن اس کے بعد جناب یعقوب کے امتحان کے بعد امام زمان نے جناب یوسف پہ سلام کیا، السلام علی یوسف الذی نجاہ اللہ من الجب بعظمتہ، سلام ہو یوسف پر۔ جناب یوسف اللہ کے عظیم پیغمبر، اور سورہ یوسف قرآن مجید میں ایک عظیم سورہ، پورا قصہ موجود ہے۔ اور جب سے میں اپنے الفاظ میں جو چاہوں کہوں، اب تو آپ سب کو زبانی یاد ہو چکا ہوگا، یوزارسیف، کہ انہیں کس نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ جناب یوسف، اللہ کے اطاعت گزار۔ یوسف کا ترجمہ کیا ہے؟ یوسف کا ترجمہ ہے کہ اللہ جس کو عطا کرے، اللہ جس کو زیادہ دے، اسے یوسف کہتے ہیں۔ میں ڈر رہا ہوں ترجمہ عربی میں کرتے ہوئے بات کہیں اور نکل جائے۔ یوسف کے ایک معنی یہ کہ جس کو اللہ عطا کرے اور زیادہ عطا کرے، اسے یوسف کہتے ہیں۔ حضرت یوسف کا کربلا سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے، سارے انبیاء کا کوئی نہ کوئی تعلق کربلا سے ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ انبیاء کا تعلق کربلا سے نہ ہو۔ کربلا کی خاک سے خاک انبیاء کی لی گئی، اور کربلا جنت میں انبیاء کی قیام گاہ قرار پائے گی۔ اور جسے انبیاء کا راستہ تلاش کرنا ہو تو خط انبیاء خط کربلا ہے، طریق انبیاء طریق کربلا ہے۔ یوسف تک اگر پہنچنا ہو تو حسین تک پہنچیے۔ السلام علی یوسف۔ کون یوسف؟ الذی نجاہ اللہ من الجب بعظمتہ، کہ اللہ نے جن کو نکالا جب سے۔ جب کیا ہے؟ جب کہتے ہیں ایسے کنویں کو جس کی گہرائی بہت ہو، عام کنواں نہیں، ایک ایسا کنواں جس کی گہرائی بہت ہو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا نارمل کنویں میں ڈالا تھا؟ نہیں، ایسے کنویں میں ڈالا تھا جہاں سے نکالنا آسان نہ تھا، انتہائی گہرا کنواں تھا۔ وہ اپنے طور پر ان کے بھائیوں نے 11 میں سے ایک الگ ہو گیا، باقی 10 ایسے تھے کہ شقاوت کرتے ہوئے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈالا، اور یہ سوچ کے ڈالا کہ اب تو نسیم منسیہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو مٹانا چاہا، خدا نے ایسا ابھارا
کہ وہ سجدہ کر رہے تھے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کربلا سے جناب یوسف سے تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ لشکر یزید نے مولا حسین کو اتنا پامال کیا کہ قسم بخدا نہ کوئی کیمرے تھے، نہ کوئی بیان کرنے والے تھے، نہ کوئی کربلا کی طرف سے پیغام پہنچانے والے تھے۔ اپنے طور پر سمجھا کہ مکہ مدینہ چھوڑ کر، کوفہ چھوڑ کر ایسے مقام پہ حسین کو شہید کرو کہ جہاں سے خبر باہر نہ آئے، نسیم منسیاں ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن خدا جسے بلند کرتا ہے، اتنا بلند کیا کہ یزید پست ہو گئے، حسین بلند ہو گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ میں نے جان بوجھ کے اس مصرے میں تبدیلی کی تھی، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ السلام علی یوسف الذی نجاہ اللہ من الجب بعظمتہ۔ اللہ نے اپنی عظمت کے ساتھ یوسف کو نکالا کنویں سے باہر، اور کہاں کنواں اور کہاں تخت مصر کا، کہاں حسین میرے آقا اور مولا، اور کہاں زمانے بھر کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے مقام پر کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، یعنی اب اگر یزید کا نام کو رکھنا بھی چاہے تو کیسے رکھے گا؟ ہم تو ہم ہیں، اب تو وہ بھی کہتے ہیں۔ یزید کو ماننے والے بھی یزید نام رکھنے پہ تیار نہیں۔ کیسا عجیب لگے گا جب کہیں گے یزید آ گیا، اور جب بچے کو لینے باپ آئے گا تو کیا کہیں گے؟ یزید کا باپ آ گیا۔ اور یہ بہرحال نام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لعنت رہ گئی یزید کے لفظ کے ساتھ کہ اب واقعاً شیطان سے بھی برا لگتا ہے یزید کا لفظ۔ السلام علی موسیٰ الذی فلق اللہ البحر لہ بقدرتہ۔ سلام ہو اس موسیٰ پر کہ جن کے لیے اللہ نے سمندر کو شگافتہ کیا اپنی قدرت کے ساتھ۔ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے، راستہ پورا بند ہے، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، درمیان میں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم۔ کچھ ایسے تھے جلد باز، کہنے لگے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، آگے بڑھیں تو موت، پیچھے ہٹیں تو موت۔ موسیٰ لا کے کہاں مارا ہے؟ اللہ اکبر۔ قسم بخدا جیسے اصحاب سرکار سید الشہداء کو ملے ویسے کسی اور نبی کو بھی نہ ملے۔ نبیوں پر بھی اشکالات وارد کیے گئے کہ موسیٰ کہاں لے کر رہا ہے، پیچھے ہٹنے فرعون مارے گا، آگے جائیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے۔ یہ بھول گئے کہ موسیٰ ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو دریائے نیل کے پانی پر مارا، حکم خدا سے راستہ بنا، اور ایسا راستہ بنا کہ پوری قوم موسیٰ کی اس راستے پر چل کے پار ہو گئی۔ فرعون غرق دریائے نیل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اپنے قیادت کا انتخاب صحیح کیا ہو تو نجات آپ کے لیے ہے۔ یہ مت دیکھنا لشکر کس کا بڑا ہے، دیکھنا امام کامل کون سا ہے۔ اسی لیے شاید ایک موسیٰ نے 12 قبیلوں کو پار لگا دیا، یہاں 12 امام ایک قبیلہ ہے۔ ہاں، ایک موسیٰ تھے، 12 قبیلے تھے۔ اور امام زمان نے خاص جملہ استعمال کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات استعمال، خاص جملہ
کہ ایسے مشکل حالات میں جو موسیٰ کے ساتھ چلے تو موسیٰ نے دریا کو شگافتہ کر دیا اور حسین نے تاریخ کائنات کو بدل دیا. جو پیاسے تھے وہ غالب آ گئے پانی پینے والوں پر. 9 محرم کو جب چاروں طرف کی سرحدیں بند کر دی گئیں، لشکر یزید نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ اب کوئی حسین کی امداد کو نہیں آ سکتا. عجیب بات ہے. اس کے بعد اب کوئی کہاں سے آئے گا؟ نہ بصرہ سے آ سکتا ہے، نہ کوفے سے، نہ مکہ سے، نہ مدینہ سے، نہ شام سے، نہ کہیں اور سے. یہ کیا خبر تھی کہ لشکر یزید سے ہی لوگ نکل کے آئیں گے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 32 لوگ آئیں. اللہ اکبر. ظاہراً تو لشکر یزید نے راستے سارے بند کیے تھے، مگر جن کے ضمیر زندہ تھے وہ لشکر یزید سے نکل کر حسین کی طرف آ گئے، اور جو حسین کی طرف آ گئے وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جو یزید کے ساتھ رہ گئے وہ لعنت اللہ میں شامل ہو گئے. پتہ چلا کہ حسین راستے بناتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے راستہ بنایا تھا. اب آئیے اگلا جملہ مولا کا. ارشاد فرماتے ہیں السلام علی ہارون الذی خصہ اللہ بنبوت. سلام و ہارون پر کہ جن کو اللہ نے مخصوص کیا نبوت کے ساتھ. ہارون کو تو آپ خوب جانتے. ہارون عمران کے بیٹے ہیں. یوکابد آپ کی والدہ کا نام ہے، اور حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے. اور حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر زیادہ فصیح اللسان تھے. قرآن کہتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ موسیٰ نے فرمایا کہ پروردگار میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے کہ میرے بھائی کی زبان زیادہ فصیح ہے. تو خدا نے حضرت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ بھیجا. کیا شان ہے کہ ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی نبی. اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہارون کا نام لیا. ہارون کا ترجمہ کیا؟ ہارون کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جو خوش شکل بھی ہو، خوش مزاج بھی ہو. چہرہ دیکھیں تو دن اچھا گزرے، اور بات سنیں ان کی تو دل ان کا ہو جائے. اس طرح بات کرتے تھے. آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا جناب ہارون. اور جب غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے حبیب جا رہے تھے چھوڑ کر مولائے کائنات کو مدینہ منورہ میں، تو بعض منافقین کو یہ بھی برداشت نہ ہوا. عجیب لوگ تھے. علی ساتھ جائیں تو مشکل، اور اگر مدینے میں چھوڑ جائیں پیغمبر تو مشکل. پتہ چلا اصل مشکل علی ہیں، نہ میدان ہے نہ مدینہ. کہنے لگے اچھا اس لیے چھوڑ دیا کہ عورتوں بچوں کے پاس رہیں گے یہ. امام علیہ السلام اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچے. لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے سب کے سامنے فرمایا یا علی اما ترضا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی. بس ایک فرق ہے کہ آپ کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جیسے ہارون نبی تھے ان کے بعد بھی نبی تھے، مگر آپ ہارون کی طرح میرے لیے وسیع ہیں. اللہ اکبر. اس حد تک قربت ہے جناب ہارون کی. کیا جملہ بیان کرو. حضرت ہارون کے مقابلے پر بھی کوئی خاتون آئی تھیں. اب آپ سوچ لیجئے کون سا ہارون ہے، کون سا موسیٰ ہے، کون سی خاتون. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
تو حضرت ہارون پر اللہ کی خاص لطف و کرم کیا، حالانکہ بڑا مشکل کام تھا۔ اللہ مشہور جملہ ہے کہ دو تلواریں ایک نیام میں نہیں رہتی، دو نبی ایک ساتھ رہے، ہارون بھی اور موسیٰ بھی۔ البتہ حضرت ہارون کا انتقال موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گیا، اور ایسے انتقال ہوا کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے، کسی پہاڑی پر آپ قیام کیا دونوں بھائیوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیٹنے کے لیے کچھ چادر وغیرہ اپنا تکیہ بنا کر سرہانہ بنا کے دے دی، اور لیٹے تو کہیں سے ان کی حرکت قلب بند ہوئی یا کسی زہریلے سانپ نے ان کو ڈس دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب جناب ہارون دنیا سے رخصت ہوئے تو عجیب قوم کے لوگ تھے، کہا کہ موسیٰ نے ہارون کو مار دیا۔ تو خدا نے حضرت ہارون کی میت کو بلند کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ ہارون کی وہ میت ہے جسے خدا نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا ہے۔ اس لیے آپ کا جو روزہ بنا ہے وہ پہاڑ کے اوپر، اور 3 الگ الگ مقامات پر آپ کے نام سے قبریں موجود، جناب ہارون۔ لیکن جناب ہارون کا کربلا سے کیا تعلق؟ تو کربلا سے وہی تعلق ہے جو سرکار ختمی مرتبت کا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، حتیٰ کہ نام یا علی، حتیٰ کہ نام ہارون کے بچوں کے شبر و شبیر، اس کو آپ شبر و شبیر کہتے ہیں، شبر و شبیر لفظ ہے، یعنی یہ عبرانی زبان کے الفاظ اور حسن و حسین کے نام ہے مقدس۔ تو ہارون کو اللہ نے مخصوص کیا نبوت کے ساتھ، جیسے مولا حسین کو مخصوص کیا امامت کے اعتبار سے کہ 9 اماموں کو آپ کی نسل میں قرار دیا۔ السلام علی شعیب، سلام ہو شعیب پر، الذی نصرہ اللہ علی امتہ، اللہ نے جن کی مدد کی ان کی امت کے مقابلے۔ جناب شعیب کے حالات و واقعات سے پہلے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے 4 نبی ایسے گزرے ہیں کہ جو عربی زبان بولتے تھے، باقی 4 مائنس کر کے باقی سارے انبیاء غیر عربی زبان بولتے تھے۔ اب عبرانی ہو یا اس کے علاوہ علاقائی زبانیں ہوں، جتنی زبانیں بھی ہوں، مگر عربی زبان بول صرف 4 انبیاء گزرے، جناب ہود، جناب صالح، 2 نبی یہ ہے، جناب شعیب تیسرے نبی، اور چوتھے نبی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب شعیب کی اللہ نے مدد کی، اللہ اکبر۔ جیسے کربلا میں ابھی اتفاق سے جو مرثیہ منتخب کیا آج، اس مرثیے میں جو خاص واقعہ تھا وہ ایک ایسی شخصیت سے متعلق تھا جن کو ہم انسان نہیں کہتے، ہم انہیں قوم جن سے پہچانتے ہیں، زعفر۔ اور میں ماہ رمضان کی مجالس میں زعفر جنس سے متعلق چند باتیں بیان کر چکا ہوں۔ تو خدا کی مدد نازل کیسے ہوئی کربلا میں؟ بالکل ایسے جیسے حضرت شعیب پر خدا نے اپنی نصرت کو نازل کیا، ایسی نصرت ہے کربلا میں کہ پانی نہیں ہے، شدید ترین گرمی ہے، اس کے باوجود جب جناب زینب کبریٰ سے پوچھا تھا
یا مذاق اڑاتے ہوئے ملعون کہتا تھا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے خدا سے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ ایسی نصرت کا نزول تھا کہ 4000 فرشتے قوم جن کے علاوہ امام کی خدمت میں حاضر تھے، 4000۔ اور امام سے بار بار پوچھتے تھے، مولا اجازت دیں، سلام ہو حسین ابن علی پر، جنگ بدر میں فرشتے آئے ہیں۔ جنگ بدر کے علاوہ جنگ احد میں، جنگ حنین میں فرشتے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتوں نے قتال نہیں کیا، کیونکہ یہ ختمی مرتبت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کے مقابلے پر فرشتوں کو اذن جہاد دے دیں، لیکن فرشتے اس لیے آئے تھے کہ تاکہ کمزور مسلمانوں کو مجمع دکھائی دے کہ ہمارا بڑا لشکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی مزاج کے ہوتے ہیں، مجمع دیکھ کے لڑتے ہیں، اور اگر مجمع نہ ہو تو ان سے لڑا بھی نہیں جاتا، لڑنا تو بہت دور ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جان بچانی ہو تو چلنا خوب آتا ہے۔ تو اللہ نے جو لشکر اتارے فرشتوں کے، جنگ نہیں کیے۔ بعض ہو سکتا ہے روایت آپ کو ملے کہ فرشتوں نے تلوار چلائی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ انسانوں کی انسانوں سے تھی۔ تو کربلا میں 4000 فرشتے موجود تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا، یہ جنگ انسانوں کی ہے، ورنہ فرشتے کیا، اگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی۔ حضرت عباس تو حضرت عباس ہیں، اس کا قاسم ایسا ہو کہ 35 افراد کو 13 سال کا بچہ واصل جہنم کر دے، اس کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن پیغام پہنچانا تھا کہ شہادت خدا نے ایسی معین کر دی ہے کہ اب آپ کا کام صرف مقام صبر ہے، پیغام پروردگار پہنچانا ہے۔ سلام ہو حضرت شعیب پر، اور آخری جملہ آج کی ہے سلام علی داؤد الذی تاب اللہ علیہ من خطیت۔ جناب داؤد کے واقعات کو ہم کل پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ جملہ جو آنے والا ہے یہ تفصیل طلب۔ حضرت داؤد کے مسائل کون سے تھے جس کی بنیاد پر خدا نے، بس آج ایک جملہ آپ کی خدمت، جناب داؤد کے بہت سارے واقعات میں سے خاص کیفیت یہ ہے کہ داؤد جیسے فیصلہ کیا کرتے تھے ویسے حسین کا بیٹا مہدی فیصلے کرے گا۔ جناب داؤد کے زمانے میں فیصلے کیسے ہوتے تھے؟ جناب داؤد کے زمانے میں فیصلے بغیر گواہوں کو بلائے ہوئے ہوتے تھے۔ تو امام زمانہ کے زمانہ حکومت میں فیصلے ایسے ہی ہوں کہ امام کسی گواہ کے گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ علم الہی کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب خیال رہے، گواہ بک سکتے ہیں، گواہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جب امام زمان کا زمانہ ظہور ہوگا تو گواہوں کے بغیر امام عدل قائم فرمائیں گے۔ بس عزیزان گرامی قدر، زیارت ناہیہ کی ان کلمات سے سرکار امام زمان اپنے جد کو یاد کر رہے تھے، اور 10 محرم کا دن تھا جب اپنے جد کو یاد کر رہے تھے۔ گرچہ ہر روز امام کے سامنے کربلا کا منظر پیش کیا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ امام دن میں دیکھتے ہیں،
بار بار دیکھتے ہیں آپ صرف فرش عزا پہ آ کے روتے ہیں نا. زمانے کا امام تو ہر جگہ اپنے جد کو یاد کر کے روتا. اور جب کسی نے پوچھا مولا امام زمان سے کہ مولا یہ بتائیے، یہ حالت خواب کا مسئلہ ہے، سوال کیا تھا امام کی خدمت میں، یہ بتائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا روؤں گا یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون بہنے لگے. امام نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا مرثیہ ہے. تو رونے والا پوچھنے والا ذاکر ہے، روضہ خواہ ہے، کہتا مولا سے مولا یہ بتائیے کون سی مصیبت ایسی ہے جس کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے. اس کا اپنا انداز تھا پوچھنے کا، مولا کیا علی اکبر کو یاد کر لیتے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے خون بہتا ہے. امام نے تڑپ کے فرمایا اگر حضرت علی اکبر بھی ہوتے تو مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اکبر بھی خون کے آنسو روتے. تب ذاکر نے پوچھا مولا کیا حضرت عباس کی مصیبت ایسی ہے؟ فرمایا اگر چچا عباس بھی ہوتے تو مصیبت اتنی بڑی ہے کہ وہ بھی خون کے آنسو روتے. تیسرا سوال پھر کیا اس نے مولا سے مولا کہ آپ کے جد مظلوم کربلا کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے خون بہتا. فرمایا قسم بخدا اگر میرے جد مظلوم کربلا بھی ہوتے تو اتنی بڑی مصیبت تھی کہ آنکھوں سے خون بہتا. آخر میں ہی کہتا ہے، اس کا نام لکھا روضہ خوان سلطان، کہتا ہے مولا کی خدمت میں کہ مولا آپ بتائیے پھر وہ کون سی مصیبت ہے جسے یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے خون بہتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا جب کبھی میں یاد کر لیتا ہوں اپنی پھوپھی زینب کبریٰ کے سر سے چادر کے لوٹے جانے کو. اللہ اکبر. رونے والوں 10 محرم گزر گئی یا 14 محرم آ گئی، ہائے چادر زینب کی عجیب مصیبت ہے، عجیب مصائب ہے. کیسے لوٹا گیا، کیسے ظلم ڈھائے گئے. اس کے بعد جب اسیروں کو قیدی بنایا گیا، ہائے اس طرح لے جا رہے تھے ظالم کہ شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو اس شقاوت سے. نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے. رونے والوں سب سے مشکل سواری ہے حیوانات میں اونٹ کی سواری. اور بھی اونٹ اگر ایسا اس پر نہ تو اماری ہو نہ محمل ہو نہ بیٹھنے کے لیے خاص پالان ہو تو ایسے اونٹ پر بیٹھنا آسان نہیں ہے. ایسے اونٹوں پر بٹھایا گیا جو بے کجاوا تھے. اس پر ظلم یہ تھا کہ ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. اور جب کوئی ایسی سواری پہ بیٹھے گا کہ جس کے لیے ہاتھوں کا استعمال بہت ضروری ہے اور ہاتھ اگر پسے گردن بندھے ہوں گے تو کوئی کیسے بیٹھ سکے گا. اسی لیے جناب زینب نے فرمایا کوئی قریب نہ آنا، ہم اپنی بیویوں کو خود سوار کرائیں گے. ایک ایک بیوی کا شانہ زینب نے تھاما، بٹھایا اونٹ پر. رونے والوں کبھی ام کلثوم کو بٹھایا، کبھی ام رباب کو بٹھایا، کبھی ام فروا کو بٹھایا. اما فضا آئیے آج آپ کو زینب سوار کرائے. فضا رو رہی ہیں شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی. کیا نہیں اما آج زینب سوار کرائے گی. اما فضا کو بھی سوار کرا دیا، ساری بیویوں کو بٹھا دیا. اب کوئی اور بیوی باقی نہ رہی. زینب نے دائیں دیکھا، ارے بائیں دیکھا، اپنے لیے سوار کرانے والا کوئی محرم دکھائی نہیں دیتا. ایسے میں نگاہ القامہ پہ پڑ گئی. آواز دیا اے ناخل عباس. بھئی عباس کہاں رہ گئے؟ تم نے سوار کرایا تھا جب میں چلی تھی مدینے سے. بھیا آؤ کہ بہن سوار ہونا چاہتی ہے. اللہ اکبر. ابھی آواز دے رہی تھیں کہ اپنے قریب
آپ نے زنجیروں کی آواز سنی. اب جو پلٹ کے دیکھا ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں پہنے ہوئے، لنگر پہنے ہوئے، گلے میں توق پہنے ہوئے، بیمار امام قریب جناب زینب کبریٰ ہے. فرمایا اے پھوپھی اماں، اگر بابا نہ رہے، اگر چچا نہ رہے، اگر بھیا علی اکبر نہ رہے تو یہ بیمار بھتیجا آپ کو سوار کرائے گا. اجرکم اللہ. جناب زینب کبریٰ سوار کرایا ہے. بعض روایات کے لحاظ سے بی بی جب کربلا کے مقتل سے گزاری گئی نا، رونے والوں عجیب جملہ تھا. رونے والوں، کبھی زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا، کبھی سید سجاد کو سنبھالا. ایسی لاش کے قریب سے گزارا گیا کہ سید سجاد جب اپنے بابا کی لاش کو دیکھا، رونے والوں، امام کا کلیجہ کٹ گیا. کیوں کٹ گیا؟ اس لیے کٹ گیا کہ لشکر یزید نے اپنے مقتولوں کو زمین میں گاڑ دیا تھا، سب کو دفن کر دیا تھا، اور جو شہیدوں کے لاشیں تھے وہ پامالی سے پہلے اٹھائے تھے بعض قبائل نے. بس ایک ہی لاش تھی مقتل میں پڑی ہوئی، جس کے ٹکڑے الگ الگ تھے. جناب سید سجاد نے جب اپنے بابا کی لاش کو دیکھا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، ارے زبان سے کچھ نہ فرمایا. قریب تھا کہ وہیں گر جائیں اور شہید ہو جائیں. جناب زینب نے دیکھ لیا، اور جس نے جلتے ہوئے خیمے سے بچایا تھا اس نے سید سجاد کو صدمے سے بچایا. کیا کریں؟ کیسے آواز نے رونے والوں جملہ برداشت کریں گے؟ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. جناب زینب کا گرنا، میں کہوں گا آقا ابا آپ گرے تھے وہ گھوڑے سے، ہاتھوں کے بغیر تھے. آپ کی شہزادی بندے ہاتھوں سے اونٹ سے گری ہیں. اور جب جیسے ہی جناب زینب گری ہیں، امام سید سجاد کی توجہ مبذول ہو گئی. اب جو پھوپھی کو دیکھا تو فرمایا اپنی چوٹ کا خیال نہیں ہے، اوپر سے گری ہیں، ہاتھ بندے تھے. فرمایا بیٹا سجاد، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ قافلہ کون لے کے چلے گا؟ امام سجاد نے پھر اپنے دل کا حال بیان کیا. پھوپھی اماں، کیا میرا بابا مسلمان بھی نہ تھا؟ ظالموں نے اپنے کچھتوں کو دفن کر دیا. ہائے میرا بابا، جلتی ہوئی زمین کربلا. رونے والوں، امام فرماتے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کی لاش بے گور و کفن رہ جائے. جناب زینب نے سجاد کو سنبھالا اور پھر لاش حسین کو دیکھ کے فریاد کی، واہ محمدہ صلی علیکہ ملیک السماء، نانا رسول اللہ. آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں. ہاذا حسین کا نانا، آپ کا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بناتک سبایا. نانا اعضاء جدا جدا ہیں، نانا ماما لوٹ لیا گیا، نانا بدن سے لباس لوٹ لیا گیا، نانا تیری نواسیاں اسیر ہو کے لے جائی جا رہی ہیں. اجرکم اللہ. رونے والوں، قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہے. ایسے میں اس طرح سے چلایا گیا. بعض مقاتل کے علماء لکھتے ہیں کہ 13 محرم کو ہی کوفے پہنچا دیا گیا. اتنا تیزی کے ساتھ چلے. چوتھے امام فرماتے ہیں ایسے قافلہ چلاتے تھے کہ جہاں ہم چاہتے تھے کہ یہ تیز چلے وہاں آہستہ چلاتے تھے تاکہ تشہیر ہو جائے.
اور جہاں ہم چاہتے تھے کہ یہ آہستہ چلائیں وہاں یہ تیز چلاتے تھے. رونے والوں ایسے میں بچے ماؤں کے لپٹے ہوئے تھے, ماؤں کے ہاتھوں پسے گردن بندھے تھے, بچے ماؤں سے لپٹے تھے. ایک نہیں دو نہیں 60 ایسی شہادتیں ہیں جو اونٹوں کے پیروں سے ہو گئی. ارے بچہ ماں کو پکارتا رہ گیا, اونٹ نہ رک سکا. رونے والوں ایسے میں راہ کوفہ میں ایک منزل ایسی آ گئی جہاں اچانک سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین میں نصب ہو گیا. لشکر یزید نے بڑی کوشش کی کہ امام کے سرہائے مقدس والے نیزے کو اکھاڑ سکیں, مگر زمین سے اکھاڑنے میں کامیاب نہ ہوئے. اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا, سید سجاد کے قریب آ گیا, آ کر مارتا تھا اور کہتا تھا سجاد بتلاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. امام نے ہتھکڑی بیڑیاں سنبھال کے بابا کے سر کے پاس آ کے فریاد کی, بابا تازیانے مارے جا رہے ہیں, بابا بتائیے آگے کیوں نہیں بڑھتے. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, بیٹا سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی. اجرکم اللہ. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہیں. شہزادی سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ سوار کیا تھا نا, اگر بیویوں کے ساتھ بٹھایا ہوتا تو بچی کیسے گر سکتی تھی. اکیلے اونٹ پہ بچی گر گئی, اس لیے کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا. سر حسین رکا, پورا قافلہ رکا, جناب زینب و ام کلثوم والے اونٹ کو بٹھایا گیا. شہزادیاں اتر کے تلاش کو چلی ہیں, ڈھونڈتی جاتی ہیں راستے پر سکینہ کہاں رہ گئی. ارے ایسے میں دیکھا کہ کوئی بیوی ہے, چہرے پہ نقاب ہے, آغوش میں سکینہ کو لیے ہوئے دلاسا دے رہی ہیں. رونے والوں شہزادیوں نے قریب پہنچ کے سکینہ کو لیا اور لے کے فرمایا, اے معظمہ آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے یتیم حسین پہ ترس کھایا. ایک احسان اور کر دیجئے, احسان اور کر دیجئے. کیا احسان کر دیجئے؟ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے کہ میں روز قیامت آپ کو دیکھوں تو پہچان تو لوں. اس عمل کی جزا میں اپنی ماں زہرا سے, زہرا کا نام آیا, فرمایا بیٹی نہیں پہچانا, ارے کوئی غیر نہیں, تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. اجرکم اللہ. رونے والا بس آخری تنجم جناب سکینہ کو لے کے بیبیاں واپس پلٹی ہیں. ایسے میں شمر کہتا ہے اگر ایسے بچی بار بار گرے گی تو قافلہ بار بار روکنا پڑے گا, اس کا کچھ کرنا ہوگا. بیویاں فرماتی ہیں اسے ہمارے ساتھ اونٹ پہ بٹھا دے, ہم اسے بندے ہاتھوں سے بھی سنبھال لیں گے. یہ کہتا ہے میں نے انتظام کر دیا ہے. سمجھ میں نہیں آیا کیا انتظام کیا ہے. شاید کوئی پالان منگایا ہو, شاید کوئی ہماری منگائی ہو. ملون کہتا رسی منگائی ہے. رونے والوں بچی کو اونٹ سے باندھا گیا. واہ غربتا, اب جو قافلہ چلا جسم زخمی ہوتا تھا فریاد واہ حسینہ, واہ بتا, اللہ